یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 59 اور 60 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے اس لیے موقوف کی نشانیاں بھیجنی کہ اگلوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی عطا کی ان کے سمجھانے کے لیے، پھر ظلم کیا انہوں نے اس پر، اور جو نشانیاں ہم بھیجتے ہیں سو ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور جب کہہ دیا ہم نے آپ سے کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے اور وہ دکھلاتا ہے آپ کو جو ہم نے دکھلایا، آزمائش کے لیے، لوگوں کی آزمائش کے لیے، اور ایسے ہی وہ درخت کہ جس کے اوپر پھٹکار کی گئی ہے قرآن میں، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ان کی شرارت اور طغیانی اور بڑھ جاتی ہے۔ مذکورہ آیات کے اندر مشرکین سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ ہم جس طرح کا معجزہ چاہتے ہیں آپ اس طرح کا معجزہ ہمیں دکھلا دیجئے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہو اور وہ ہم سے خود آ کر کہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اسی طرح کی دوسری چیزیں بطور معجزہ کے وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں دکھائی جائیں۔ اس کا جواب ان آیت کے اندر یہ دیا گیا کہ جس طرح کہ ہم نے پہلے لوگوں کو نشانیاں دی تھیں اور وہ ان نشانیوں اور معجزات کا تقاضا انہوں نے کیا تھا، یعنی فرمائش کی تھی، تو ہم نے انہیں وہ معجزات دکھا دیے تھے۔ اور یہاں ایک مثال دی گئی قوم سمود کو کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی بطور معجزہ کے پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات کو پورا فرمایا اور پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کر دی، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہرگز نہ کرے۔ لیکن قوم نے اس پر ظلم کیا اور اسے ہلاک کر ڈالا، تو اللہ رب العزت نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا۔ تو فرمایا کہ ہم جو نشانیاں بھیجتے ہیں وہ تو ڈرانے کے لیے ہوا کرتی ہیں، تاکہ اس سے ڈر کر ایمان اور یقین پر آ جائیں اور اللہ کی مخالفت چھوڑ دیں، دین اسلام کی، دین حق کی مخالفت کو چھوڑ دیں۔ ہم معجزات اور نشانیاں اسی لیے بیان کیا کرتے ہیں اور اسی لیے نازل کیا کرتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ آپ کے رب نے انسانوں کو گھیر رکھا ہے، وہ اللہ کی احاطے سے باہر جا نہیں سکتے، اور اسی طرح ہم نے جو آپ کو دکھایا تھا وہ بھی لوگوں کے آزمائش اور امتحان کے لیے تھا، اور ایسے ہی وہ درخت کہ جس کے اوپر قرآن میں پھٹکار اور لعنت کی گئی ہے، یعنی وہ زقوم کا درخت کہ جو
کافروں کی غذا ہوگی جہنم کے اندر، تو فرمایا کہ یہ بطور امتحان کے تھی، لیکن یہ چیزیں جو کہ ان کے ڈراوے کے لیے تھیں، بجائے اس سے ڈرنے کے ان کی طغیانی میں سرکشی کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو جو کچھ دکھایا تو لوگوں کے امتحان کے لیے تھا۔ اس میں اشارہ واقعہ معراج کی طرف ہے کہ وہ ایک لوگوں کے لیے بھی امتحان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر جانے اور صبح سے پہلے واپس آنے کا جب یہ ذکر کیا لوگوں کے سامنے، تو بہت سے نو مسلم جو ابھی ایمان لائے تھے اور ایمان ان کا پختہ اور راسخ نہ ہوا تھا، اس کلام کی تکذیب کر کے وہ مرتد ہو گئے۔ اسی واقعے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ خواب کی کیفیت تو تھی ہی، لیکن اللہ رب العزت نے اس چیز کو آپ کے لیے جسمانی اور روحانی سفر کا سبب بنا دیا تھا۔ اگر یہ واقعہ خواب کے حوالے سے ہوتا تو اس میں تکذیب کرنے کی کوئی بات نہیں تھی، نہ ہی مرتد ہونے کی بات تھی، اس لیے کہ خواب تو ہر شخص جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو جو آزمائش اور امتحان فرمایا گیا لوگوں کے لیے، تو وہ خواب کی کیفیت نہیں ہو سکتی، بلکہ جسمانی حوالے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ اور مراد اس سے یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ عجیب تھا، اور حالت بیداری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرانا مقصود تھا۔ اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ وہ لوگوں نے اس درخت کی بھی جب قرآن کے اندر اس کے اوپر پھٹکار برسائی گئی اور بتایا گیا، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ درخت اگر جہنم کے اندر ہے تو وہ کیسے رہ سکتا ہے، اور وہ وہاں جل کیوں نہیں جاتا، اور اس کا وہاں پر جہنم کے اندر ہونا تو محال ہے۔ اسی طرح وہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رات کی قلیل مدت میں ملک شام جانا اور آسمان پر جانا اور وہاں سے پھر واپس لوٹ آنا یہ ممکن نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہم نے اس وجہ سے ان کے سامنے وہ چیزیں نازل نہیں کی جس کی یہ فرمائش کر رہے تھے، اور چاہیے تھا کہ یہ سب چیزیں ہم نے ان کے لیے ڈراوے کے طور پر نازل کیں، لیکن بجائے اس سے ڈرنے کے ان کی طغیانی میں اور ان کی سرکشی کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کفار کے فرمائشی معجزات ظاہر نہ کرنے کی کیا وجہ بیان کی گئی ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ لوگوں کے فرمائشی معجزات اگر دکھلا دیے گئے تو جیسا کہ پچھلی قوموں نے کیا تھا، اور مثال حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر کیا کہ انہوں نے اس اونٹنی کو پر ظلم کیا اور اسے قتل کر ڈالا، تو یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے، یعنی باوجود اس کے کہ جو معجزات کہہ رہے ہیں اگر دکھا بھی دیے جائیں تب بھی یہ اس کو جھٹلا دیں گے۔ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو فوراً ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور چونکہ یہی ہوتا رہا ہے کہ جن لوگوں کو فرمائشی معجزات دکھائے گئے وہ ایمان لائے ہی نہیں، اور معاملہ ان کی ہلاکت کا بن گیا، اور یہی چیز ان کے عذاب عام کا باعث بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت مشیت یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی ہلاک نہ کیے جائیں، اس لیے انہیں فرمائشی معجزات نہیں دکھائے جا رہے، اور ان کی اس بات کو پورا نہ کرنا بھی ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا سبب بن رہا ہے، چونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ معجزات اگر ظاہر کر بھی دیے جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔